تقوی کی صورت بنا لیجئے، اہل تقوی کی صورت بنا لیجئے، نور سنت سے چہرہ سجا لیجئے، اہل تقوی کی صورت بنا لیجئے۔ اے عائشہ، اگر تو میری رفاقت چاہتی ہے تو تجھے اتنی سی دنیا کافی ہونی چاہیے جتنی ایک سوار مسافر کے لیے ہوتی ہے۔ مسافر سواری پر کم سے کم ہلکے سے ہلکا مختصر سے سامان رکھتا ہے، بس اتنی دنیا کافی ہے اگر تو میری رفاقت جنت میں چاہتی ہے۔ اور اے عائشہ، مالدار لوگوں کی ہم نشینی سے بچنا، مالدار لوگوں کے پاس بیٹھنے سے مال کی محبت پیدا ہوتی، اور کسی کپڑے کو پرانا نہ سمجھنا چاہیے جب تک کہ اس میں پیوند نہ لگ جائے، پیوند لگنے تک پہننا اور استعمال کرنا چاہیے۔ حضرت دنیا کی بے رغبتی کے سلسلے میں اپنے گھر والوں کے لیے جیسے نصیحتیں فرماتے تھے، اسی طریقے سے دعا بھی فرماتے تھے۔ حضرت کی دعا منقول ہے کہ اے اللہ، جو مجھ سے محبت رکھتا ہو آپ دنیا میں اسے اتنا رزق دیں جو ضرورت کے لیے کافی ہو جائے۔ حضرت اپنی محبت رکھنے والوں کے لیے دنیا کی کثرت پسند نہیں کرتے۔ اے اللہ، اتنا رزق دے دیجئے جو ضرورت کے لیے کافی ہو جائے، آدمی سوال کرنے سے بچ جائے۔ حضرت امام فقی ابو اللیث حضرت حسن بصری سے نقل کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد مبارک ہے کہ دنیا کی رغبت آدمی کے غم کو بڑھاتی ہے۔ دنیا میں آدمی اس کی طلب میں، حرص میں، لالچ میں، دنیا کمانے میں، طمع میں جب لگتا ہے، رات دن غم اور حزن میں رہتا ہے، فکر۔ اور اگر آدمی دنیا سے بے رغبت ہو جائے تو آدمی کے قلب کو اور دماغ کو راحت پہنچتی ہے۔ حضرت نے اسی لیے فرمایا صحابہ کو ایک موقع پر خطاب کرتے ہوئے، میں تمہارے متعلق فقر سے نہیں ڈرتا کہ تم فقیر ہو جاؤ گے، ایسا نہیں، بلکہ مجھے یہ ڈر ہے کہیں تم پر دنیا بہت زیادہ نہ آ جائے۔ حضرت کثرت دنیا سے ڈر رہے ہیں، فقر سے نہیں۔ دیکھو تم سے پہلے لوگوں پر دنیا بڑی کثرت سے آئی، وہ دنیا کی دوڑ دھوم میں لگ گئے اور دنیا نے انہیں ہلاک کر ڈالا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم بھی دنیا کی دوڑ دھوم میں لگ جاؤ اور وہ تمہیں ایسے ہی ہلاک کر ڈالے جیسے پہلے لوگوں کو ہلاک کیا۔ حضرت کا ارشاد ہے کہ دیکھو میری امت کے جو ابتدائی لوگ ہیں، صحابہ، تابعین، اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی اصلاح زہد اور یقین کی بدولت فرمائی، اور آئندہ زمانہ آئے گا لوگ بخل کریں گے اور امیدیں بڑھائیں گے اور اس کی وجہ سے وہ ہلاک ہو جائیں۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کی بے رغبتی اور فقر کو اپنے لیے اختیار فرماتے تھے۔ آپ کا فقر اختیاری، اسی لیے فقراء کے فضائل بیان کیے گئے، مال اور دولت سے ڈرایا گیا اور فقر و فاقے کے اجر و ثواب کو بیان کیا۔ حضرت انس بن مالک، ادھر تشریف لائیں، ادھر جگہ ہے بھائی، جگہ دے دیجیے، تھوڑا سا مل کر بیٹھ جائیں گے، آگے آ جائیں گے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت کے خادم ہیں، ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ فقراء صحابہ، جو صحابہ فقراء تھے، غریب، اور زیادہ تر صحابہ اپنے لیے فقر ہی پسند کرتے،
انہوں نے ایک مرتبہ آدمی بھیجا حضرت کے پاس، آ کر اس نے عرض کیا یا رسول اللہ میں آپ کی خدمت میں آیا ہوں اور فقراء کی طرف سے آیا، فقراء صحابہ نے مجھے بھیجا، میں ان کا نمائندہ بن کر آیا۔ فرمایا مرحبا، بہت اچھا کیا ہے، تمہارے لیے بھی مرحبا اور جن کے پاس سے تم آئے ہو فقراء ان کے لیے بھی مرحبا، ان کے لیے بھی مبارکباد، تم ایسے لوگوں کے پاس سے آئے ہو۔ دیکھو فقراء کو اللہ تعالیٰ بہت محبوب رکھتے، فقر کی وجہ سے فقراء اللہ کے ہاں محبوب ہیں، تم اللہ کے محبوب بندوں کے پاس سے آ رہے ہو، تمہیں بھی مبارک ہو اور فقراء کیوں آئے ہو؟ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقراء نے ہمیں آپ کے پاس بھیجا ایک پیغام دے کر، اور وہ یہ کہ مالدار لوگ جتنے ہیں وہ ساری قسم کی بھلائیاں حاصل کر گئے، مال کی وجہ سے اللہ نے انہیں بہت ساری بھلائیاں عطا فرمائی، حج انہوں نے کیا، صدقہ انہوں نے کیا، بیماروں کی تیمارداری انہوں نے کی، غریبوں کو کھانا کھلایا کیونکہ ان کے پاس مال ہے، اغنیاء ہیں، ساری بھلائیاں انہوں نے حاصل کر لی۔ اب وہ حج کرتے ہیں اور ہمارے پاس حج کی طاقت نہیں، وہ صدقہ کرتے ہیں ہمارے پاس صدقہ کرنے کے لیے کچھ نہیں، ہمارے پاس تو اپنے کھانے کے لیے بھی نہیں، وہ بیمار پڑتے ہیں تو اپنا زائد مال صدقات میں خرچ کر کے آخرت کے لیے بھیجتے، غلام آزاد کرتے ہیں اور دیگر کام جو مال سے ہوتے ہیں ظاہر ہے مالدار لوگ کریں گے، ہم تو فقراء ہیں، ہمارے پاس کوئی چیز نہیں ہے کہ اپنے مال کے ذریعے یہ نیک اعمال کرے اور نیک اعمال کر کے مالداروں کے ساتھ ہو جائیں، ان جیسے اعمال ہمیں مل جائے، لہذا ہم تو پیچھے رہ جائیں گے، دنیا میں بھی فقر کی وجہ سے پیچھے ہیں، اور جب کچھ ان اعمال میں نہیں لگیں گے تو جنت میں بھی مالدار لوگ ہم سے آگے بڑھ جائیں گے۔ اللہ اندازہ لگائیے، شکایت بھی کیا کر رہے ہیں؟ اپنے دنیا کے فقر کی نہیں، مال نہ ہونے کی وجہ سے آخرت کی ترقی نہ ہونے کی، مال آخرت کی ترقی کے لیے، دنیا کی طلب و طلب نہیں۔ انداز حضرات صحابہ، حضرات فقراء صحابہ کو یہ فکر ہوئی کہ جنت میں یہ لوگ اپنا مال خرچ کرتے بڑھ رہے ہیں، ہم فقر کی وجہ سے جنت میں بھی پیچھے رہ جائیں گے۔ یہ حضرات صحابہ کا ایمان ہے، یہ نہیں کہ ہمیں دنیا مل جائے اور ہم مال دولت والے بن جائیں، جی نہیں، بات یہ ہے کہ آخرت میں وہ ہم سے آگے بڑھ رہے ہیں۔ اللہ آخرت کی فکر، حضرت ان کے اس بات سے خوش ہوئے کہ فقراء امت کو اپنی آخرت کی فکر ہے، فقر کی وجہ سے دنیا کی فکر نہیں کہ دنیا میں کھانے کو مل رہا ہے یا نہیں۔ حضرت نے ارشاد فرمایا جاؤ فقراء کو ہماری طرف سے جواب دو، جواب پہنچو، کیا کہنا؟ جو شخص بغرض ثواب فقر کی وجہ سے ان باتوں پر صبر کرے گا اللہ کے ہاں اس کو 3 انعام ملیں گے، اللہ آخرت میں ترقی کے 3 انعام ملیں، اور سن لو وہ 3 انعام صبر کی وجہ سے چونکہ ان کو مل رہے ہیں مالداروں کو نہیں ملیں گے کیونکہ ان کے ہاں صبر نہیں، اغنیاء کو اس میں سے کچھ حصہ نہیں ملے گا۔ اللہ کیا ہے حضرت و انعامات فقراء کے لیے؟ جنت کی ترقی جس کی وجہ سے انہیں سوال کرایا، ارشاد فرمایا کہ جنت میں سرخ یاقوت کے بالا خانے ہوں گے، محل بنے ہوئے ہوں گے، بنگلے سرخ یاقوت پتھر کے، اور وہ اتنے بلند ہوں گے، اتنی بلندی پر بنے ہوئے ہوں گے کہ جنت والے جب دیکھیں گے تو اس طرح جیسے دنیا والے ستاروں کو دیکھتے ہیں، اللہ آسمانوں میں سے اتنے بلند ہوں گے محل ان کے، اور ان میں صرف ان محلات میں، ان بالا خانوں میں صرف فقراء یا انبیاء یا شہداء بس یہی رہیں گے، انبیاء، شہداء اور تیسرا درجہ فقراء۔ اللہ ایک انعام تو یہ دیں گے، دنیا میں
فقر کی وجہ سے فقراء اگر صبر کریں اور قناعت، تو اللہ کے ہاں آخرت کی ترقی کا ایک درجہ یہ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ فقراء جنت کے اندر مالداروں سے آدھا دن پہلے داخل ہوں گے، اور جنت کا آدھا دن 500 سال کے برابر ہے۔ اللہ، 500 سال پہلے فقراء صحابہ، اغنیاء صحابہ سے 500 برس پہلے جنت میں چلے گئے، اور جہاں چاہے رہیں گے، جنت میں مزے لوٹیں گے۔ اور اسی ذیل میں فرمایا کہ بھئی یہ مال ہے جس کی وجہ سے جنت میں داخلہ مالداروں کا، کیونکہ مالداروں کو اپنے مال کا حساب دینا پڑے گا۔ فقراء فوراً جنت میں داخل ہو جائیں گے، اور اس مال کی وجہ سے سنو، سلیمان ابن داؤد علیہ السلام جو نبی بھی ہیں، اگر دنیا میں بادشاہ رہے ہیں اور اللہ نے ان کو پوری دنیا کی بادشاہت دی ہے، وہ بھی تمام نبیوں سے 40 سال بعد جنت میں جائیں گے۔ اللہ، اپنا حساب و کتاب نمٹانے کے 40 برس، یہ اس کی سلطنت کا اثر ہے۔ اللہ نے انہیں دنیا میں سلطنت دی، اس کا یہ اثر ہے۔ اس لیے فقراء کو اللہ تعالی جنت میں 500 سال پہلے پہنچا دیں۔ اور سنو، تیسرا انعام، فقراء کو انعام سے نواز رہے ہیں جنہوں نے شکایت کی کہ حضرت ہم آخرت میں کیسے آگے رہیں گے۔ تیسرا انعام یہ ہے کہ فقیر جب سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، یہ کلمات اخلاص کے ساتھ پڑھتا ہے، اور غنی بھی اخلاص کے ساتھ یہ پڑھے، تو یاد رکھو وہ فقیر کو نہیں پا سکتا۔ فقیر کا اجر و ثواب زیادہ، چاہے وہ اس کے ساتھ 1000 درہم صدقہ بھی کر دیں، تب بھی اللہ تعالیٰ کے یہاں فقراء کے کلمات اخلاص کی قیمت کلمات اغنیاء سے بڑھی ہوئی۔ اللہ، جاؤ جا کر فقراء کو ہماری یہ باتیں پہنچاؤ۔ قاصد نے آ کر واپس یہ پیغام فقراء کو پہنچایا، لو ہمارے نبی نے تمہارے لیے کیسا انتظام کیا، تمہارے غم اور فکر کا آخرت کے۔ سب لوگوں نے سن کر بیک زبان کہا کہ اے اللہ، ہم اس فقر پر راضی ہیں، ہمیں مال و دولت نہیں چاہیے، اے اللہ ہم اس پر راضی۔ ان حضرات صحابہ کا فقر رضامندی سے ہوتا ہے۔ جو چیز رضامندی سے ہو اس میں وہ مزہ آتا ہے جو زبردستی چیزوں میں نہیں آتا۔ ان کو فقر میں وہ مزہ آتا تھا جو مالداروں کو نعمتوں میں نہیں آتا۔ اللہ، اس لیے آدمی کے لیے حضرت آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وصیت کی کہ دنیا میں اس طرح رہو کہ دنیا کا حساب و کتاب آخرت میں دینا نہ پڑے، مسافروں کی طرح زندگی گزارو۔ حضرت ابو ذر فرماتے ہیں حضرت آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بہت ساری وصیتیں فرمائی، بہت نصیحتیں کی، دیکھو میں نے کبھی چھوڑا نہیں ان نصیحتوں کو، اور نہ آئندہ چھوڑوں گا۔ شاگردوں سے کہہ رہے تم لوگ بھی ان نصیحتوں کو یاد رکھو۔ حضرت نے نصیحت فرماتے ہوئے ایک دفعہ ارشاد فرمایا، اے ابو ذر، مسکینوں سے محبت کیا کرو، غریبوں سے، فقراء سے، ان کے قریب رہا کرو۔ اسی طرح دنیا کے لحاظ سے اپنے سے کم لوگوں کو دیکھا کرو، اپنے سے بڑوں کو مت دیکھو۔ اللہ، اپنے سے کم کو دیکھو گے تو دنیا کی جو نعمت تمہارے پاس ہے اس پر تمہیں شکر کی توفیق، کیونکہ تمہارے پاس ہے اور اپنے سے کم کے پاس نہیں۔ اور اگر اپنے سے بڑوں کو دیکھو گے تو ان کی نعمتوں کو دیکھ کر تمہیں ناشکری ہوگی۔ اس لیے ہمیشہ اپنے سے کم کو دیکھا کرو، اپنے سے بڑے۔ اسی طرح ایک مرتبہ وصیت فرمائی، اے ابو ذر، صلہ رحمی کیا، رشتہ داروں کے ساتھ رعایت، رشتہ داری کا خیال۔ رشتہ دار کتنے ہی لڑنے جھگڑنے والے ہوں، لیکن تم ان کے ساتھ ہمیشہ صلہ رحمی کر۔ چوتھی بات یہ ارشاد فرمائی کہ لا حول ولا قوت الا باللہ، کثرت سے پڑھا کرو۔ یہ بڑا قیمتی کلمہ ہے، سنو،
اللہ کے عرش کے جو نیچے خزانے ہیں یہ ان خزانوں میں سے آیا ہے. لا حول ولا قوت الا لا حول ولا قوت الا، یہ بھلائی کے خزانوں میں عرش کے نیچے سے اللہ نے ایمان والوں کو دیا ہے. ایک وصیت یہ فرمائی کسی سے سوال مت کیا کرو، اپنا ہاتھ کسی کے سامنے مت پھیلانا. دیکھو اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے. اپنے ہاتھ کو دینے والا بناؤ، لینے والا مت بناؤ. اور اللہ تعالی کے معاملات میں، شریعت کے احکامات میں کسی کی ملامت کی پرواہ مت کرو. کوئی اچھا کہے یا برا، شریعت کے احکام پر عمل ایمان والے کے لیے ایسا ہی لازم ہے جیسے خود اس کا اپنا ایمان اس کے فرائض میں سے. ایک بات یہ فرمائی، جہاں کہیں موقع ہو کلمہ حق کہا کرو، سچی بات، چاہے کوئی اچھا محسوس کرے یا برا. حق بات ہمیشہ کڑوی لگتی ہے، بڑا کسی کو کڑوا لگے، ہمیشہ حق بات کہنا. حضرت نے جو ان کو نصیحت کی کہ کسی سے سوال نہ کیا کرو، ان کے بارے میں لکھا ہے ابو ذر کے اس وصیت پر اتنا عمل کرتے تھے کہ گھوڑے پر بیٹھے اور ہاتھ سے کوئی کپڑا، کوئی کوڑا، کوئی رومال نیچے گر گیا تو کسی سے مانگتے نہیں تھے، نیچے اتر کر خود ہی اٹھاتے تھے. کیونکہ یہ بھی سوال، حالانکہ واقعے میں یہ سوال نہیں. حضرت نے فرمایا تھا کسی سے سوال نہ کیا کرو، دنیا طلبی مراد تھی، لیکن ان کا حال تھا ہاتھ میں سے اگر کوڑا یا کوئی چیز سواری پر بیٹھتے ہوئے گر جاتا تو کسی سے یوں نہیں کہتے تھے کہ یہ مجھے پکڑا دو، نیچے اتر کر خود اٹھاتے تھے. یہ حضرات صحابہ کا اپنے نبی کی تعلیمات پر عمل. ہم حضرات، آپ حضرات ماشاءاللہ کتنی باتیں دین کی سنتے ہیں، دیکھنا یہ کہ سنی ہوئی باتوں پر عمل کتنا ہے. سنا ہوا وہی معتبر ہے جس پر عمل ہے. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا. حضرت خیثمہ صحابی ہے رضی اللہ تعالی، ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ فرشتوں نے ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ اے رب کریم، آپ نے کافر بندوں کو تو دنیا بہت دی، دنیا کی فراخی، دنیا کی وسعت، دنیا کی مال و دولت، اور بہت سے کافر ہیں جو آفات و بلیات سب سے بچے ہوئے. یہ کیا بات ہے؟ کافر جو آپ کا دشمن ہے، آپ نے اپنے دشمن کو دنیا میں اتنی چیزوں سے نوازا ہے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ملائکہ کی یہ بات سن کر ذرا وہاں جا کر دیکھو جہاں کافر آخرت میں آئے گا، ذرا جھانک کر دیکھ کر آؤ ان کافروں کے ٹھکانے، یعنی جہنم. چنانچہ وہ دیکھ کر آئے، آ کر کہنے لگے یا اللہ، کافر کو دنیا میں کتنا ہی کچھ مل جائے لیکن جہنم کے مقابلے میں ایسا ہے جیسا کچھ ملا ہی نہیں، کچھ ملا ہی. پھر انہوں نے عرض کیا اے اللہ، آپ کے جو مومن بندے ہیں دنیا میں پریشان رہتے ہیں، مسلمان ایمان والے، آفتوں میں، بیماریوں میں، اور نہ جانے کیسی کیسی مصیبتوں میں، خود دنیا اور دنیا کی دولتوں سے بھی دور رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان فرشتوں سے ذرا ایمان والے کے ثواب کی جگہ بھی دیکھاؤ، ہم نے مومن کے لیے یہاں کیا تیار کیا ہے اس کا نظارہ کرو. چنانچہ وہ دیکھ کر آئے، عرض کرنے لگے اے اللہ، کوئی مسلمان دنیا میں کتنی ہی تنگیاں، مصیبتیں، بلائیں اٹھا لے لیکن جنت کی نعمتوں کے سامنے وہ سب بیکار اور ہیچ. اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے لیے آخرت کے اندر دار الثواب، بدلے کی چیزیں جو رکھی ہیں وہی در حقیقت ایمان کے اثرات ہیں. دنیا میں جو کچھ مل گیا یہ تو اللہ تعالیٰ کا انعام ہے، ورنہ ایمان والوں کے لیے سب کچھ آخرت میں ہے. حضرت ابو ذر غفاری فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مالدار لوگ آخرت کے اندر نہایت نیچے درجے میں ہوں گے مال و دولت کی وجہ سے، ہاں سوائے ان مالداروں کے جنہوں نے اپنے مال کو دنیا میں دین کے لیے خرچ کیا.
اپنے مال سے دین کمایا، مال کو لٹایا ہے۔ حضرت نے 4 مرتبہ ہاتھ سے اشارہ کر کے فرمایا، دائیں لٹایا، بائیں، آگے پیچھے، یعنی سب اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا۔ وہ یقیناً اعلیٰ درجے میں ہوں، لیکن یاد رکھو ایسے لوگ بہت کم ہیں۔ وقلیل ما کیا آدمی دنیا کی نعمتوں کو اور دنیا کے مال و دولت کو آخرت کی تیاری میں خرچ کرے؟ قلیل، ایسے لوگ بہت کم ہیں۔ حضرت امام فقی ابو اللیث فرماتے ہیں کہ آپ کے اس ارشاد اور حدیث پاک کا مطلب یہ ہے کہ غنی مالدار آدمی اگر جنتی بھی ہوا تو نیچے درجے میں ہوگا، ہاں اگر اللہ کے راستے میں خرچ کر رہا ہے تو یہی مال اس کو ترقی کا ذریعہ بنے۔ مگر ایسے لوگ اقل قلیل ہیں۔ مالداروں میں ایسی مثالیں بہت کم ملتی ہیں، کیونکہ شیطان ان کے لیے دنیا میں اموال کو مزین کرتا رہتا ہے اور خیالات و وساوس ڈال کر کوشش کرتا ہے کہ وہ دنیا کے مال کو دین کے راستوں میں خرچ نہ کرے۔ یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، قرآن کہہ رہا ہے شیطان فقر سے ڈراتا ہے اور برائی کی چیزوں میں اپنا مال خرچ کراتا ہے۔ ایک حدیث میں ہے شیطان کہتا ہے کہ مالدار آدمی 3 باتوں میں سے کسی ایک سے ہرگز نہیں بچے گا، میں اس کے لیے ایسا انتظام کرتا رہتا ہوں، شیطان کہہ رہا۔ مثلا یہ تو حق واجب میں خرچ نہیں کرے گا، اللہ نے مال میں جو حقوق واجبہ رکھے ہیں اس میں وہ خرچ کرنے میں کوتاہی کرے گا شیطان کی وجہ سے، یا پھر میں اس کے لیے خرچ کرنا اتنا آسان بنا دیتا ہوں کہ پھر بے موقع مال اڑاتا رہتا ہے، بے موقع خرچ کرتا ہے۔ مال کا بے موقع خرچ کرنا بھی آدمی کے لیے نقصان ہی نقصان کا ذریعہ ہے۔ اور اگر یہ دونوں باتیں نہ ہوں تو ایک بات تو یقینی ہو کر رہے گی کہ اس کے دل میں دنیا کی حرص اور محبت ڈال دیتا ہوں، پھر وہ یوں چاہتا ہے کہ مال آ جائے، چاہے ناجائز ذریعے سے آئے، ناجائز ذرائع سے بھی جمع کرنے لگتا ہے مال کی حرص اور محبت کی وجہ۔ تو شیطان کہتا ہے مالدار ان 3 چیزوں میں سے ایک چیز سے کبھی بچ نہیں پائے گا، یا تو حق واجب میں کوتاہی، یا بے موقع بے مصرف فضول خرچی جو مالداروں کی عادت ہوتی ہے، اور یا کم سے کم اتنا کہ دل میں مال کی محبت اور حرص اتنی ہے کہ آدمی کوشش کرتا کہیں سے بھی مال آ جائے، چاہے جائز ہو چاہے ناجائز ہو نہ ہو۔ حضرت ابو دردہ سے روایت ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بعثت ہوئی، ابو دردہ فرما رہے حضرت جب نبی بنا کر دنیا میں بھیجے گئے، یہ زمانہ میری تجارت کرنے کا تھا، میں تجارت کیا کرتا، حضرت پر اللہ نے ایمان لانے کی توفیق دی تو میں نے چاہا کہ میں تجارت بھی کرتا رہوں اور حضرت کے احکامات عبادت بھی اکٹھا کرتا رہوں، دونوں چیزوں میں چلتا رہوں۔ لیکن فرمایا شاگردوں سے، اے لوگوں دونوں چیزیں مجھ سے جمع نہیں ہو سکتی، آدمی تجارت میں بھی لگا رہے اور عبادت میں بھی، یہ بہت دشوار ہے۔ چنانچہ میں نے تجارت چھوڑ دی اور میں عبادت میں لگ گیا۔ اس ذات پاک کی قسم جس کے قبضے میں ابو دردہ کی جان ہے، مجھے یہ پسند نہیں ہے کہ مسجد کے عین دروازے پر میری دکان ہو، کوئی نماز میری فوت نہ ہو، اور ہر دن مجھے دکان سے سینکڑوں دینار کا فائدہ ہوتا رہے اور میں اس کی اللہ کے راستے میں بھی خرچ کر دوں، مجھے تب بھی ایسی دنیا نہیں چاہیے۔ یہ حضرات صحابہ تھے جو دنیا اور مال و دولت سے نفرت کرتے۔ حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی، اے اللہ جو شخص مجھ سے محبت رکھتا ہے آپ دنیا میں اس کو رزق بقدر کفایت دیجیے، بس گزارے کے برابر، گزارے کے موافق، بس اتنا دے دیجیے کہ سوال سے محفوظ ہو جائے۔ یہ حضرت کی دعا ہے اپنے محبوب بندوں کے لیے کہ دنیا کی قلت اور دنیا کا بقدر ضرورت ہونا حضرت اپنے محبوب امتیوں کے لیے پسند فرما رہے۔ حضرت کو مال کی کثرت اور مال کی فراوانی بالکل ناپسند تھی۔
دیکھو حضرت نے فرمایا یہ فقر جس میں تم دنیا میں مبتلا ہو جاتے ہو بے شک دنیا میں مشقت کا ذریعہ ہے، فقر کی وجہ سے آدمی ذرا پریشان ہو جاتا ہے، مگر یاد رکھو آخرت میں مسرتیں ہی مسرت، فقر آخرت کی مسرت کا ذریعہ۔ اور مالداری دنیا میں چاہے تھوڑی بہت مسرت پیدا کر دے، آدمی کو خوش کرے، مگر آخرت میں بڑی مشقت ہے، کیونکہ ایک ایک پائی کا حساب آخرت میں لیا جائے گا، کہاں سے خرچ کیا اور کہاں سے لائے ہو۔ حضرت انس بن مالک سے روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر کسی کا کوئی نہ کوئی پیشہ ہوتا ہے، دیکھو میرے پیشے دو ہیں، مجھے دنیا میں دو مشغلے پسند ہیں، ایک تو فقر اور ایک جہاد، اللہ کے راستے میں کوششوں میں لگنا، جو ان کو پسند رکھتا ہے وہ سمجھو مجھ سے محبت رکھتا ہے۔ حضرت فقیہ امام ابو اللیث فرماتے ہیں کہ مسلمانوں کو چاہیے فقراء سے محبت رکھے، غریبوں سے، مساکین سے، اگرچہ خود غنی ہوں مگر فقراء کی محبت نہ چھوڑے، کیونکہ فقراء کی محبت میں خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھی داخل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے حضرت کو خطاب کرتے ہوئے کہ آپ فقراء صحابہ سے محبت کریں، انہیں اپنے پاس بٹھائیں۔ یہ سرداران مکہ، سرداران قریش والماردار، ان کو اپنے پاس بٹھانے کے بجائے واصبر نفسک مع الذین یدعون ربهم بالغداۃ والعشی یریدون وجہہ، آپ اپنے پاس ان لوگوں کو بٹھائیے جو صبح و شام اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کی رضا جوئی جن کا کام، یعنی فقراء کو اپنے ساتھ لگائیے، جنہوں نے اپنے نفوس کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے وقف کر رکھا ہے۔ اس آیت کا شان نزول بھی علماء نے لکھا ہے، اللہ نے جو اپنے نبی کو حکم دیا کہ آپ اپنے آپ کو غربا کے ساتھ مقید رکھیے، اس سلسلے میں واقعہ پیش آیا۔ عیینہ ابن حصن الفزاری، یہ مکے کے ایک بہت بڑے مالدار قبیلے کا سردار تھا، عیینہ ابن حصن الفزاری، یہ ایک مرتبہ حضرت کی خدمت میں آیا سردار۔ حضرت کی مجلس میں اس وقت حضرت سلمان فارسی، حضرت صہیب رومی، حضرت بلال حبشی، یہ سب حضرات مساکین صحابہ تشریف فرما موجود تھے، جو لوگوں کی نگاہوں میں نادار غربا سمجھے جاتے تھے، فقر، پھٹے پرانے لباس میں، فقر و فاقے کی حالت میں، معلوم ہوتا ہو چہرے سے کئی دن سے فاقہ ہے، اس حال میں حضرت کے پاس بیٹھے۔ جب عیینہ آیا کہنے لگا کہ ہم لوگ آپ کی خدمت میں آنا چاہتے ہیں محمد، مگر کیسے آئیں؟ آپ کے پاس تو یہ لوگ بیٹھے رہتے ہیں غربا، آپ ان لوگوں کو نکال دیں، ہمیں ان کے کپڑوں میں سے بدبو آتی ہے اور ہم ان کے ساتھ بیٹھنے میں اپنی توہین سمجھتے ہیں، ہمارے لیے الگ مجلس بنا لیجئے، ہم آپ کے پاس آ کر آپ کے دین کی باتیں سنیں گے۔ بس اس نے یہ کہا اور ادھر سے فرشتہ آسمانوں سے آیت لے کر نازل ہوا، واصبر نفسک مع الذین یدعون ربهم بالغداۃ والعشی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بات کو کبھی نہ مانیے گا، آپ انہی کے پاس بیٹھیے جو رات دن اللہ کی عبادت میں مشغول ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان فقراء کا یہ اعزاز و اکرام فرمایا اور فرمایا وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، آپ کی آنکھیں انہی غربا کی طرف لگنی چاہیے، اپنی آنکھیں بھی ان سے نہ ہٹائیں صرف دنیاوی زندگی کی رونق کے خیال سے جو یہ لوگ مطالبے کر رہے ہیں، یعنی ان غریبوں سے اعراض نہ کیجیے، دنیاوی زندگی کی رونق جو سرداروں کے پیچھے ہے آپ ان کے پیچھے نہ پڑیں، اپنے حقیر، اپنے غریب، اپنے فقراء اور مساکین، بس انہی کو اپنے لیے سب کچھ سمجھیں۔ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، آپ ایسے لوگوں کا کہا ہرگز نہ مانے جن کے قلبوں کو، جن کے قلوب اور دلوں کو ہم نے اپنی یاد سے اور ایمان سے غافل کر رکھا ہے، آپ ان کی باتوں میں نہ آئیے، یعنی ایسے لوگوں کی ہرگز اطاعت نہ کریں۔ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا، جن کا حال
حد سے گزرا ہوا ہے، یعنی ان کا حال دنیا کمانے میں بھاگ دوڑ سب ایک دن ضائع ہو جانے والی اور بالکل بے سود ہے۔ غرض کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فقراء کی ہم نشینی، مجلس میں انہی کے ساتھ رہنا اور انہی کی رفاقت کا حکم دیا ہے۔ اندازہ لگایا جائے اللہ کے ہاں غربا کا کیا مقام، مساکین اور فقراء کا کیا مقام، اور یہی حکم قیامت تک مسلمانوں کے لیے ہے۔ مسلمان فقراء کے ساتھ حسن سلوک، تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ فقراء سے محبت رکھیں، ان سے اچھا سلوک کریں، ان کے ساتھ حسن سلوک کریں، جتنا موقع ہو احسان کریں۔ یاد رکھیے فقراء قیامت کے دن اللہ کی طرف سے جنت میں جانے کے لیے آگے آگے ہوں گے اور سارے لوگ ان کے پیچھے ہوں گے، انہیں قائد بنایا جائے گا جنت میں جانے کے لیے، یہ قائد ہوں گے۔ اور اتنا ہی نہیں، حدیث میں کہا گیا انہی کی سفارشوں سے جہنمی لوگوں کو جہنم سے نجات ملے گی، ان فقراء کی سفارش۔ اس لیے ہمارے آقا فقر کو ہمیشہ محبوب اور پسند رکھتے تھے۔ دنیا میں بھی فقراء کے ساتھ اللہ اور رسول کی محبت، اور آخرت میں بھی انہی کی سفارش چلے گی۔ حضرت نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن ایک بندے کو لایا جائے گا اللہ کے سامنے حاضر، اللہ تعالیٰ براہ راست گفتگو کریں گے، اللہ براہ راست اللہ کی بات سنے گا، جیسے کوئی آدمی دنیا میں ہم اور آپس میں بات کرتے ہو، قیامت کے دن اللہ ایسے کلام فرمائیں گے۔ حق تعالیٰ فرمائیں گے مجھے اپنے جلال کی قسم، میں نے دنیا کو تجھ سے اس لیے دور نہیں رکھا تھا کہ تیری توہین ہو، بلکہ اس اعزاز و اکرام کی خاطر جو یہاں تیرے لیے تیار کیا گیا ہے۔ فقیر ہو اعزاز ہے۔ میرے بندے ذرا جاؤ، غریب سے کہا جائے گا، ان لوگوں کی صفوں کی طرف جا کر دیکھو کہ سامنے صفوں میں کون کون لوگ ہیں جنہوں نے میری رضا کے لیے تجھ فقیر کو دنیا میں کھانا کھلایا، کپڑا پہنایا، تیرے ساتھ دنیا میں حسن سلوک کیا، تیری دستگیری کی۔ سامنے صف میں جا کر دیکھ دنیا میں تیرے لیے کون کون تیرے فقر میں کام آنے والے ہیں۔ حکم ہوگا کہ ان کو پکڑ لو اور صفوں میں سے نکالو، اور جو تو فیصلہ کرے گا اللہ فرمائیں گے میں اس پر راضی ہوں۔ اللہ فقراء جائیں گے اور اپنے محسنین کو صفوں میں سے نکال کر جنت میں داخل کریں، اور لوگوں کا حال اس دن یہ ہوگا کہ پسینے پسینے ہوں گے، منہ تک پسینہ آیا ہوا ہوگا۔ یہ شخص غریب اور فقیر انہی صفوں میں گھس جائے گا اور اپنے محسنین کو، دنیا میں جنہوں نے فقراء کے ساتھ اچھا سلوک کیا ہے، ان کو تلاش کر کر کے ہاتھ پکڑ پکڑ کر لا کر اپنے سامنے جنت میں داخل کرے گا، ان کو جنت ملے۔ اندازہ لگائیے فقراء آخرت میں کیا مقام رکھتے ہیں، اور ان کی برکت سے دنیا میں جن لوگوں نے فقراء کا خیال رکھا ہے آخرت میں ان کو کتنا فائدہ پہنچانے والے اور سفارش کرنے والے ہوں گے یہ فقراء کرام۔ حضرت نے ارشاد فرمایا ہے کہ فقراء کی دیکھ بھال ایمان والوں بکثرت کیا کرو، کچھ بھی نہ ہو تھوڑا بہت تعاون ہی کر دیا کرو، ان کے ساتھ احسان کا معاملہ کرتے رہو۔ ایک دن جب ان کی باری آئے گی قیامت کے دن، تب پتہ چلے گا کہ فقیر کا مقام اللہ کے یہاں کیا ہے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ان کی جو باری آئے گی کیا ہوگا وہاں، ان کی باری کا کیا مطلب ہے؟ ارشاد فرمایا گیا کہ قیامت کے دن فقراء کو اللہ تعالیٰ، فقراء مومنین، فقراء عابدین، فقراء صالحین، ان کو حکم ہوگا جاؤ ان کو دیکھو اور تلاش کرو جنہوں نے دنیا میں تمہیں روٹی کا ٹکڑا دیا تھا، تمہیں دنیا میں کوئی چیز کھلائی تھی، پانی کا گھونٹ دیا تھا، یا کوئی کپڑا پہنایا تھا، یا اپنے ہاتھ سے کوئی تمہارا تعاون کیا تھا، آج ان کا ہاتھ پکڑ کر انہیں سیدھے جنت میں لے جاؤ۔ حضرات فقراء کے ساتھ حسن سلوک کا منظر قیامت میں آدمی دیکھے گا۔ اس لیے حضرت کا ارشاد ہے اے لوگوں فقراء کے ساتھ ہمیشہ حسن سلوک اور ان کے ساتھ ہمیشہ تعاون کا معاملہ کیا۔ ایک موقع پر علماء نے بیان کیا ہے فقر کے ذیل میں کہ فقیر آدمی جو عبادت کرتا ہے، غنی بھی کرتا ہے، لیکن فقر کی وجہ سے
اللہ کے یہاں فقیر کی عبادت کا اجر غنی کی عبادت سے بڑھا ہوا ہے۔ اللہ اندازہ لگائے گا، دنیا میں بھی یہ فقر اعمال میں کام آتا ہے۔ دوسرے یہ کہ اسے جب کسی شے کی ضرورت اور خواہش ہوتی ہے، فقیر کو پیسے جیب میں نہیں، اب وہ پوری نہیں کر سکتا، صبر کرتا ہے، اللہ اس صبر پر بھی ثواب دیتا ہے۔ عبادت میں اجر بڑھ گیا، کہیں صبر کیا تو صبر کی وجہ سے اجر بڑھ گیا، اور ابھی بتایا گیا کہ یہ جنت کے اندر فقراء مالداروں سے 500 برس پہلے جائیں گے۔ اور پھر اور سنیے اللہ تعالیٰ نے غریبوں پر کتنے انعامات فرمائے ہیں۔ غریب اور فقیر کا حساب آخرت میں بہت ہلکا کر دیا جائے گا، یحاسب حسابا یسیرا، حساب یسیر ہو، اور فقیر کو قیامت کے دن کوئی ندامت بھی نہیں، کیونکہ مالدار لوگ اپنے مال کی وجہ سے دنیا میں ایسی حرکتیں کر چکے ہیں جن کی شرمندگی قیامت کے دن اٹھانی پڑے گی، فقیر کو اس کی شرمندگی بھی نہیں۔ اسی لیے کہا گیا حدیث میں کہ اغنیا فقراء کا یہ حال دیکھ کر جو قیامت کے دن ہوگا، اغنیا یہ تمنا کریں گے کاش ہم بھی دنیا میں فقیر ہی ہوتے تاکہ آج ہمارا کام چلتا۔ اور یہ حسرت فقیر کو نہیں ہوگی، کیونکہ فقیر وہاں بڑے اعزاز اور اکرام کے ساتھ۔ حضرت زید ابن اسلم راوی فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، دیکھو بھائی غور سے سنو، صدقے کا 1 درہم کبھی کبھی 1 لاکھ درہم سے بھی بڑھ جاتا ہے۔ 1 درہم صدقہ 1 لاکھ کرنے سے زیادہ افضل۔ اب کیا یا رسول اللہ یہ کیسے؟ 1 درہم اور 1 لاکھ درہم؟ فرمایا ایک آدمی نے جو لکھ پتی کروڑ پتی ہے، اپنے خزانے سے 1 لاکھ درہم اللہ کے راستے میں صدقہ کیے اور خرچ کر دی، اور ایک فقیر بندہ ہے جس کے پاس کچھ ہے ہی نہیں سوائے 1 درہم کے، اس نے وہی خرچ کر دیا۔ بتاؤ اپنی ساری دولت اللہ کے راستے میں کس نے دی؟ لکھ پتی نے دی ہے یا 1 درہم نے؟ اس نے 1 درہم جو اس کے پاس تھا وہی خوشی کے ساتھ خیرات کر دیا، تو یہ شخص 1 درہم والا اس 1 لاکھ درہم والے سے افضل ہے، کیونکہ 1 ہی پیسہ تھا اور وہی اللہ کے راستے میں۔ اسی لیے کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں جو کچھ دیا جاتا ہے اس کا اعتبار حسن نیت سے ہو۔ حسن بصری فرماتے ہیں بعض صحابہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، ہم بعض دفعہ کوئی چیز دیکھتے ہیں مگر رغبت کے باوجود حضرت ہم خرید نہیں سکتے، ہمارے پاس پیسے ہی نہیں جیب میں، کیا ہمیں اجر ملے گا؟ فرمایا حضرت نے اگر یہاں بھی اجر نہیں ملے گا تو پھر کہیں میں اجر ملے گا؟ بے شک تمہیں صبر پر اجر ملے گا۔ اسی لیے کہا گیا کہ کوئی شخص بازار میں گیا، وہاں اپنی مرغوب پر پسندیدہ چیز نظر پڑی مگر جیب میں پیسہ نہ ہونے فقر کی وجہ سے نہیں لے سکتا تھا، صبر کر لیا اور ثواب کی نیت کر لی، تو یہ شخص صبر کی وجہ سے 1 لاکھ دینار خرچ کرنے والے سے افضل ہوگا جو اللہ کے راہ میں کوئی خرچ کر رہا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو ان تمام تعلیمات پر عمل کی توفیق اور دنیا سے بے رغبتی نصیب فرمائے۔ جی نہیں، صالحین، فقراء صالحین، فقراء مومنین جیسے حضرات صحابہ، جو لوگ فقیر ہوں اور صرف فقر کو اپنا پیشہ بنائے ہوئے ہوں، نیک اعمال کے اعتبار سے وہ مرتبے مقام پر نہ ہو، ایسے فقیروں کے لیے نہیں، حدیث میں قید لگا دی گئی وہ فقراء جو اپنے اعمال میں مشغول ہیں۔ جی جی، بلا وجہ مانگنے والے، ضرور سوال کرنے والے بڑے وعید شدید قیامت میں عذاب میں ہوں گے۔ جی علیہ اذان کا وقت ہو گیا۔